السميع العليم من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ اس آیت سے جڑی ہوئی جس کا ذکر معنی اور مطلب کل گزرا تھا، جس کے اندر ارشاد باری تعالیٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک یہودیوں کے لیے بھیجا تھا، جس کو ہم لفظ تورات یا توریت سے جانتے ہیں۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں کلام اللہ، یعنی قرآن، اللہ کی کتاب۔ یہ اس قرآن مجید کو بھی، یہ بھی کلام اللہ کی کتاب۔ تورات عربی لفظ نہیں، عربی میں معنی کتاب اللہ۔ انجیل عربی لفظ نہیں، سریانی لفظ ہے، اس کے معنی ہے کلام اللہ۔ اللہ کا مقدس کلام، مقدس کتابیں چھوٹی اور بڑی شکل میں اللہ رب العزت نے روایت میں تفصیل کے مطابق جو ہمیں ملتی ہے، 114 کتابیں چھوٹی بڑی نازل فرمائیں، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھیجیں، تو گیا صرف کتابیں 124 رہیں، لیکن تمام رسولوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جملہ تعداد 1,24,000۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کے مطابق یہ تفصیل ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ان تمام کتابوں میں، اور ان تمام کتابوں کا خلاصے کے طور پر اس امت کو ان کتابوں کی حقیقت کا تعارف کراتا ہے قرآن، بالواسطہ یہ یاد دلاتا ہے، ذہن نشین کراتا ہے، جب تک وہ لوگ بھی اس پہ قائم رہے، دنیا میں بلند و برتر رہے، آخرت میں بھی بلند و برتر رہیں گے۔ جب ان کتابوں سے وہ لوگ بھی جڑ کر بھی عملی طور پر پیچھے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پر اس دنیا کے اندر ہی ان کو بھی ذلیل و خوار کیا۔ یہ عارضی سزا تھی، آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے سزا ہے۔ یہ پیغام بالواسطہ اس امت کو سنانا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب، بلکہ آخری کتاب، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئیں گی۔ جب تم پیچھے رہو گے، جب تم اس میں اختلافات پیدا کرو گے، جب تم متفرق اور منتشر ہو جاؤ گے، جہاں تمہارے لیے کرنے کی چیز مشقت والی دکھی چھوڑ دو گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے لیے مشقت ہے، یہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں جھوٹ کہنے میں مجھے وقتیات پر نجات ہے، یہ سمجھ کر جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہو، اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہو۔ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا، کیا تم بھی کرو گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت کی دنیا کے طول و عرض تک اسلام کی طاقت کا، اسلام کی حقانیت کا پیغام پہنچ گیا، تو دھیرے دھیرے دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر عزت کے ساتھ غلبہ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ کیفیتیں ختم ہوتی ہوئی آج ہمارے سامنے ہیں بھی،
تو بھی آج کا مسلمان غور کرنے کی طرف نہیں ہے۔ غور کرنے والے بھی ہیں تو اسی دین اسلام کو مختلف چیزوں میں بانٹ کر، فرق پیدا کر کر خود مسلمان بھی اس میں پھیلے ہوئے منتشر ہیں۔ ٹھیک ہے، پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اسی پہ اکتفا بھی نہیں، یہ اس کو غلط، یہ اس کو غلط، پھر آگے بڑھ کر یہ کافر، وہ اس کو کافر۔ یہ واقعہ بھی میں نے سنایا تھا اس سے پہلے، حال ہی کا واقعہ، فرقہ یہودی کے بارے میں، یہ فرقہ مہدویوں کے بارے میں۔ فتویٰ طلب کرنے کے لیے آیا، خود سے آگے بڑھ کر کہتے نہیں، ضرورت مند جب فتویٰ لے کر آتا ہے تو اس کے سوال کے مطابق شریعت کے لحاظ سے مفتی کو جو سمجھ میں آتا ہے، اس کے اصول ہیں، اس کو رکھ کر فتویٰ دیتا ہے۔ عدالت میں وہی کام کرتے ہیں۔ آپ جھگڑا لے کر جائیں تو میز پر آپ کا کیس آئے گا، اس کے رسم و رواج یعنی فارمیلٹی جو کچھ ہیں آپ کو پورا کرنا پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا، دلائل پیش کرنے پڑے گا، تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ کم و بیش ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، ہر مسئلے کا حل خود سے ہوتا نہیں، آپ کو کروانا پڑتا ہے۔ جو ہمت کر کر عدالتوں تک جاتے ہیں، فیصلے ہاں کے یا نہ کے جو بھی آنا ہے آتے ہیں، وہ فیصلے آپ کے طریقہ استدلال، آپ کا فائٹ کرنے کا جو طریقہ رہیں گا، آپ اس میں قوی ہیں تو فیصلہ آپ کے حق میں آئیں گا، آپ کمزور پڑیں گے تو آپ کے اس میں آئیں گا۔ فیصلہ اس لیے نہیں آئیں گا میں حق پر تھا لہٰذا فیصلہ آ جائے، وہ ناحق پر تھا وہ فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے، وہ ناحق کو بڑے زور شور سے پیش کرے گا، آپ حق کو ثابت کر نہیں پائیں گے تو پھر آپ کو انصاف ملے گا بھی نہیں۔ فیصلے کرنے کا طریقہ وہی ہے، دین اسلام میں بھی وہی طریقہ ہے۔ دونوں ایک چیز کے بارے میں حق حق کہہ کر حجت کرتے ہیں۔ طریقے استدلال میں جیسا آپ آگے بڑھیں گے فیصلہ آپ کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، بعض لوگ زبان کے اعتبار سے بڑے تیز ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، دیکھو تم دونوں کا فیصلہ لے رہا ہوں، کرنے جاؤں گا، اتنی بات یاد رکھو، حق کو مت چھپاؤ، دنیا میں تو نکل جاؤ گے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آؤ گے، میں صرف ظاہری دلائل کے اوپر ہی فیصلہ دوں گا۔ شریعت بھی یہ قانون بتاتی ہے۔ نہیں ان کا تھا ایسا فیصلہ، ایسا نہیں، آپ جس طریقے سے آگے بڑھیں گے فیصلہ ہوگا۔ تو مسئلہ آیا تھا مہدویوں کا، جیسے سوال تھا اس کے لحاظ سے جواب دیتے ہوئے یہ جواب دیا گیا، یہ لوگ خارج عن الاسلام ہیں، یعنی مسلمان اور کافر کا فرق تو چھوڑ دو، دائرے اسلام میں داخل ہی نہیں ہیں، یہ ترجمہ ہوا خارج عن الاسلام کا۔ تو پھر اس کے بعد ایک جماعت کی شکل میں اور چند جو مہدوی نہیں ہیں ان حضرات کو بھی ساتھ لے کر، جنہیں کچھ مالی منفعت ان سے حاصل ہوئی تھی، تائید میں لے کر آ کر فتویٰ دینے والے اور ذمہ داروں سے یہ بحث ہوئی، آپ ہم کو کافر قرار دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خارج عن الاسلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ان کے استدلال پر ان سے پوچھا گیا کافر میں اور خارج عن الاسلام ہونے میں فرق کیا ہے، تو جواب جو دیے وہ چیز یہاں پر مجھے
برسبیل تذکرہ ذکر کرنا ہے۔ مسلمان 20 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر کوئی یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسلام سے خارج ہیں بول رہے ہیں آپ۔ یہ اصطلاح یہ ہمارے لیے سب سے یہ ہمارے لیے برداشت نہیں۔ ان آیتوں کے اندر وہی مفہوم ہے، ترجمے اور مطلب کے بعد جو قرآن مسلمان کو جو کہتا ہے، قرآن میں تدبر کرو، افلا یتدبرون قرآن افلا یتفکرون افلا تعقلون، ورنہ ان کا واقعہ آپ کو سنانا کیا ہے؟ تو سابق آیت میں اطاعت و فرما برداری کے یعنی دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا کل ذکر تھا۔ اب اس کے بعد بھی پیغمبر کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہوئے آج بھی جو یہودی ہیں وہ اپنے اچھے پکے اچھے دیندار سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں اپنوں میں۔ قرآن نے خود ان کے طریقوں کی وضاحت کیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی فرقے سے تعلق رکھنے والے قسم کھا کر پورا زور اور فورس دے کے کہنا ہے تو لن کے ذریعے سے آتا ہے عربی میں، لن يدخل الجنت، اردو میں ترجمہ ایک ہی ہوتا، لا يدخل لن يدخل، ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی بھی انسان۔ اگر جنت چاہیے مرنے کے بعد تو وہ یہودی جو رہے گا وہی جائے گا جنت، اور یہی کم و بیش جوں کہ توں انداز میں کرسچن بھی یہی کہتے ہیں، یہی دعوت دیتے ہیں، جو ان کا پوری دنیا میں مشن پھیلا ہوا بھی ہے کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو عیسائی ہے، اس کے ساتھ کوئی انسان جنت کا مستحق بن نہیں سکتا۔ تو لہذا ان کے نظریے میں یہودی دوزخ میں جائیں گے، یہودیوں کے نظریے میں فکر میں سارے عیسائی دوزخ میں جائیں گے۔ پھر ان دونوں آپس میں اس بنیاد پر آج بھی اسی قسم پہ ہیں وہ، بمقابلے میں تیسرا اسلام آیا، لہذا اس کی سرکوبی کے لیے ہم دونوں اکٹھا ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ کبھی بھی رکی نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی نہیں رکی، عالمی طاقتیں بھی مداخلت کر کے آگے بڑھی۔ اس وقت کی سپر پاور جو دو طاقتیں تھیں، روم اور فارس، روم نے تو پورا پروگرام جیسے ورلڈ وار کے جیسی شکل پورے انتظامات بھی کر لے کے آگے بڑھنا چاہا۔ جب اطلاع ملی اس کے اب ارادہ کر کے بارڈر پر پہنچنے سے پہلے مسلمان کو مشقتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جانشینوں کو جمع کر آ سکتے تو آئیے جنگ کے لیے، پہلے پہنچ گئے۔ جب وہ سپر پاور کو یہ پتہ چلا یہ کیفیت ہے تو پھر آگے بڑھی اس نے۔ فارس نے تو اور بڑا اقدام کر دیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر جس طرح ایک ٹاسک فورس جیسی شکل ہوتی ہے وہ تیار کر کر یمن کو بھیجا، یمن اسی کے زیر اقتدار پر تھا، حکمراں وغیرہ، وہاں سے فوجی طاقت وغیرہ کو لے کر نمائندوں کو بھیجو، جہاں جیسی جس شکل میں یہ شخص پایا جائے یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حالت میں اٹھا کر مجھ تک پہنچا دیا جائے۔ خالی نام سے ہر فرد تھر تھری کانپتی تھی۔ عمل بھی ہوا، یمن پہنچے، یمن کے حکمراں کے ذریعے سے مکہ پہنچے، مکے کے قریب
وہ ٹاسک فورس نہیں، ایک تاجر قافلہ آ رہا تھا، اس سے پوچھے وہ محمد نامی شخص مکے میں کہاں کس جگہ رہتا ہے، ان کے اپنے انداز میں انہوں نے کہا وہ اتنا زمانہ ہو گیا، اتنے دن ہو گئے، مکے سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ تو پھر وہ مدینے کا رخ کیے، مدینہ پہنچے، راس پہنچ گئے، گھیرے میں لیا، فرمایا ہم کو حکم کی تعمیل کرنا ہے، آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ قریب شام کا وقت تھا جب پہنچے یہ لوگ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اخلاق کے ساتھ، مدنی کی خاصیت جو بشکل معجزے کی شکل آج بھی ہے وہاں پر کئی پہلوؤں کے ساتھ، آپ نے فرمایا تم لوگ ابھی سفر سے آئے ہو، پہنچے ہو، تھکے تھکائے ہوئے ہو، صحابہ سے فرمایا ان کو رہنے کا انتظام کرو۔ وہ فوج کو کسی چیز کا خوف نہیں، عالمی طاقت کے اس میں ہے وہ، اور یہ ارادہ کر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو رہنے کا انتظام کرو، اچھی ضیافت کرو، رہنے کرنے کا انتظام، پھر صبح آنا، ملاقات کرنا، جو ہوں گا پھر ہوں گا۔ وہ آرام کیے رات بھر، صبح میں فوراً لے جانے کے لیے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تم کو پیام بھیجا ہے لانے کے لیے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بیٹے نے رات کے اتنی دیر اتنے بجے جو فارس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ خبر عجیب سی خبر، یقین سے باہر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اسی کے بیٹے کے دل کے اندر اپنے باپ کی، جو فارس کا بادشاہ تھا قیصر نے کسرا، اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی۔ رات دیر گئے اٹھ کر باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ کہتے ہوئے تو لوگوں کے اوپر بڑا ظالم حکمراں ہے، فلاں فلاں کئی الزامات دے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خود حاکم اعلیٰ بن کر بیٹھا۔ اب ایسی خبر کی تصدیق کی فکر میں لگ گئی ہے، تم جاؤ معلوم کرو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آؤ نا، مجھے لے کر جانا۔ پہنچے یمن کو، یمن کے حکمران کو پہنچے تو وہ بھی تعجب میں خبر معلوم کرنے میں تھا ہی کہ پھر وہاں سے نمائندے آ گئے فارس سے، اب وہ حکمران نہیں رہا، اس کے فرزند نے فلاں تاریخ کو رات میں اتنے بجے اس قسم سے اس کو قتل کیا، اس کے ٹکڑے کر دیا، اب یہ میرا حکم چلے گا، میرے حکم کے تحت ساری کی ساری چلیں گے، اور اس کے حکم میں یہ چیز لانا تھی بھی نہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا تھا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اسی پارے میں آنے والی ہے آیت چند رکوع کے بعد۔ آپ کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ اس آیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کے جیسے صحابہ ہمیشہ گھیرے میں رکھتے تھے، ہمیشہ۔ آیت کے نازل ہوتے آپ نے فرمایا کوئی میرے ساتھ نہیں رہے گا، میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ پھر آخر وقت تک کوئی بھی ساتھ نہیں رہا، پھر آپ تنہائی چلے، تنہائی رہے۔ بالواسطہ اس میں پیام ہے، دین اسلام کی حقانیت پر اتنا یقین رکھنے کے اوپر قدرت آپ کی مدد کرتی کیسے ہے۔ اب سیرت کے 20 پہلو اس کے اوپر ہیں۔
تو یہاں بھی ایک بہت بڑا پیام اس امت کے لیے، پہلے آیت کا ترجمہ جو یہاں پر یہودیوں سے متعلق جوڑ کر یہ احکام انہیں بھی تھے، خرابی کیا پیدا کی انہوں نے یہ کی تھی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ اصل میں عبارت ہے فَبِنَقْضِهِمْ، فَبِنَقْضِهِمْ، لفظ ماں ایک مستقل وجود ہے، مختلف پہلوؤں کے لیے معنی کے لیے آتا ہے، یہاں پر میننگ لیس ہے، اس کو ایکسٹرا بولتے ہیں، زائد، لیکن جو مطلب پیش کریں اس میں سب سے زیادہ فورس دے کر بیان کرنا، یہ معنی کے لیے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ ہے اصل میں الیس اللہ احکم الحاکمین، ہو گیا باحکم الحاکمین، یعنی یقیناً قطعیت کے ساتھ سارے حاکموں کا سب سے بڑا حاکم، یقیناً یہ فورس والا عمل کرنے کے لیے عربی لینگویج میں ڈیپ میں آپ جائیں گے تو اس کے اندر وہ ہے، آپ کو وہ سکھانا سمجھانا مقصد نہیں ہے یہاں پر، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ہے نعبدو کا نستعینو کا ہے، وہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اگر ایسا آخر کیا کہا کوئی ادھر پہلے کیے، ایسا نہ کرتے تو ہوتا یہ تھا، ٹھیک ہے، نماز کے وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، جب چوری کا ارادہ ہے تو میں چوری بھی کرتا ہوں، توبہ کے وقت توبہ بھی کرتا ہوں، پھر جب میرا قرض ہے تو میں یہ بھی کرتا ہوں، آپ نے عبادت کا حکم دیا میں چھوڑا تو نہیں، ضرورت کے وقت پوجا بھی کرتا ہوں، شرک بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہوں، یہ گنجائش کو ختم کرنے کے لیے صرف کا کو ادھر کرے پہلے، الگ سے عربی کے اندر کاف کو لکھ نہیں سکتے، اس کے سپورٹ کے لیے یا لگاتے ہیں، اسی لیے اس کے بعد ہر پروناؤن کے ساتھ یا کو لگا دیتے ہیں، اس کا ترجمہ آبجیکٹیو کیس کو ظاہر کرنے کے لیے، آبجیکٹیو کیس کو ظاہر کرنے کے لیے، کو کے معنی میں یا کا صرف اور صرف تیری ہی کریں گے تو عبادت صرف اور صرف تیری کریں گے، استعانت طلب کریں گے تو صرف اور صرف تجھ سے طلب کریں گے، یعنی سارے کے سارے طاقت کا زور بتانے والے کی بھی مدد حاصل نہیں کریں گے، کسی اور سے مدد کرنے کی طاقت یہ نہیں، وہ بھی تیرا محتاج ہے، صرف کر سکتے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ آپ ہی کر سکتے ہیں، اس جیسا مفہوم یہاں بھی وَبِنَقْضِهِمْ، انہی الفاظ میں اسی پارے میں ابتدا میں وَبِنَقْضِهِمْ کا یہ لفظ گزر چکا ہے، یہی عنوان بھی گزر چکا ہے، وہاں ماں کے بغیر ہے، وہاں فہرست گنوائی گئی ہے، پارے 6 میں دوسرے صفحے میں پورا طویل ایک رکوع تک یہ یہودیوں کی کیا کیا خرابی تھی، کئی خرابیوں کا ایک ساتھ فہرست کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ یہاں اس عنوان سے جو پیام دیا تھا، زندگی کا ڈھنگ بتایا تھا، اس کے اوپر وعدہ خدا بندی تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، مدد کے اعتبار سے، ہر آفت میں ساتھ دینے کے اعتبار سے، اللہ کی ذات ہر ایک کے ساتھ ہے، گناہ گار غیر گناہ گار کے ساتھ، لیکن اللہ کے رقیب ہونے سے، اس کی شہادت میں نگاہ میں ہونے سے کوئی دور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ، یعنی مہربان ہونے کے اعتبار سے اللہ کے مطیع و فرمانبردار جب رہیں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں، تم اس کا مشاہدہ کرو گے، محسوس کرو گے، زندگی کے 20 مرحلوں میں رسول ہوتے تو بتا دیتے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے، 1 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا، آسمان بالکل صاف ہے، جب آپ تلاوت کرنے لگتے جھوم سے، اچانک ایک ابر کا ٹکڑا آ جاتا، جبکہ اطراف اکناف میں سارا آسمان کھلا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب تم تلاوت کرتے ہو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، وہ
پیغمبر تھے، وہی سے اللہ نے پیام بتایا. اب وہی کر کے بتائیں گے نہیں، پر محسوس کرو گے. تو یہاں زور دینے کے لیے فَبِمَا نَقْضِهِمْ یعنی فَبِنَقْضِهِمْ، ترجمہ یہ چھوڑا، صرف نقض توڑنا، ایک چیز جو کی گئی تھی توڑنا. کیا کی گئی تھی؟ سابقہ آیت میں مطلب میثاق، نبی کو نبی ماننے کا، مسلمان ہونے کا جو اعلان تھا، یہ ایک ایگریمنٹ تھا، عہد تھا، پکا وعدہ تھا بندے کا اللہ سے، درمیان میں اللہ کے رسول کا واسطہ ذریعے سے اللہ سے کیا گیا ہے. اس پیام کے اندر یہ ہے حلال اختیار کرو گے، حرام نہیں کھاؤ گے. انہوں نے حرام اختیار کیا جیسا کہ پہلے اس میں بتایا گیا. سود سے دور رہو گے، انہوں نے سود کا سہارا لیا. غلط طریقے سے، غلط دلائل کے ساتھ، مختلف چالیں چل کر لوگوں کے مال ہڑپ نہیں کرو گے، ہڑپ کیا. پیغمبروں کی مانو گے، گستاخی نہیں کرو گے، نہ صرف گستاخی کی، سینہ تنا کے کہے کہ ہم نے پیغمبر کو کاٹ دیا، ٹکڑے کر دیا، اور کئی انبیاء کو کاٹ بھی دیا. حدیث شریف کی وضاحت کی روشنی میں تو ایک پیغمبر کو نہ صرف کاٹا، ٹکڑے کیا، قیمہ بنایا، دیگ میں ڈالا، پکایا، گھوٹا، سب مل کے تھوڑا تھوڑا بانٹ کر کھا بھی گئے. وہاں تو خرابیوں کی، یہاں کیے گئے عہد کو انہوں نے توڑا. اب یہ آیت سے جڑا ہوا مفہوم، نمازیں اہمیت کو ختم کیا، کبھی پڑھا کبھی نہیں، یا وقت پہ رکھا یا بے وقت کرا. کاروبار کو اہمیت دیا، یہ بات قیمتہ وضاحت کی گئی. نماز کہتے ہیں جماعت کے ساتھ کو، یہ قیمتہ وضاحت کر دی گئی. شریعت میں اصل نماز فرض ہے جماعت کے ساتھ ہی. چھوٹنے پر آخری شکل آپ کو اپنی ذمہ داری سے نکالنے کے لیے انفرادی نماز. اس لیے قانون اسلام میں جو عام طور پر اتنا زور دے کر کیا بات ہے، واعظ مقررین اس پہلو کو واضح بھی نہیں کرتے، لیکن ہر قانون اسلام کی تعلیم تربیت دنیا کے طول و عرض میں جو قانون اسلام پڑھاتے ہیں وضاحت کے ساتھ ہے. تو جماعت کے ساتھ، وقت پر جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کرتا ہے اس نماز کا نام ہے ادائے کامل. پورے اسی طریقے سے ہوا، لیکن وقت کا ساتھ اہتمام کیا ہے، جماعت میں شریک نہیں رہا ہے، جماعت چھوٹی ہے تو اس کو بھی نماز ادا کیا، قضا کیا نہیں کہیں گے، لیکن ادائے خاصر خسور، قاصر خسور کے ساتھ، کمی کے ساتھ، ناقص نہیں کہیں گے. اس کا نام ہے ادائے خاصر. جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو ادائے کامل. بیسیوں کو میں مشاہدہ کرتا ہوں نماز کے بارے میں بہت زور شور سے اہمیت بھی دیتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن فرض کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ میرے کاروبار میں فرق پڑتا ہے. منٹوں کا بھی گیپ آنے نہ پائے میرے پاس کاروبار میں فرض یہ ہونے میں جا کے پڑھ لوں گا، پھر تم پڑھ رہو یہ کرو، اس طرح بھی چلتا ہے. صرف سمجھ کی بات ہے. کون کیا کرتا پڑھتا ہے سب سے زیادہ ہے. قرآن سب سے زیادہ لے دے کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے ان کو جو اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسلام کے لباس میں لبادے میں ہیں، اسلام کا پیام سمجھتے ہیں، اسلام کا پیام پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اسلامیت کے دعوے میں عملی اعتبار سے سمجھتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ نگرانی کرتا ہے. خطاب انہیں سے متعلق ملے گا. سستی کرنے والوں کا ان کے لیے تعلیم کا طریقہ الگ ہے. عام زندگی کے معاملے میں بھی ایسا. چنانچہ شاعر اقبال کے بارے میں مشہور ہے، ہمیشہ جماعت میں تاخیر نہیں کرتے تھے، وقت پہ آتے تھے، ناغہ نہیں کرتے تھے، لیٹ بھی نہیں آتے تھے. اقبال ان کا نام تھا. اس کے لفظی معنی ہے ترقی کرنا.
لفظی معنی ہے ترقی کرنا. بزرگ لوگ قدیم میں ہر چیز کو دعائیں دیتے تھے. اردو میں دیتے تھے آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کی زندگی میں ترقی اچھی طرح چلے. مگر ایک مرتبہ تھوڑی دیر سے پہنچے اسکول میں اقبال صاحب. 20 بچے روزانہ لیٹ آتے ہیں، اکثر لیٹ آتے ہیں، اکثر غائب ہوتے ہیں، کبھی ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں بھی. ایک دن کے لیے جب پہنچے تو ان کی اچھی خاصی کلاس شروع ہو گئی. انہوں نے کہا اقبال آج تم لیٹ ہو. فوراً انہوں نے جواب دیا اقبال ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے. یعنی اپنی شخصیت مراد نہیں، ترجمہ بتایا انہوں نے، معنی کی طرف اشارہ دیا. ترقی کا لیٹ ہی آتی صاحب. واقعہ سننا سنانا نہیں ہے، مقصد یہ جو پابند ہے اسی کے اوپر ڈانٹ اور ڈپٹ ہے. اسی کو ہلکے اشارے میں ایک مشہور و معروف شعر بھی ہے عامر، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، من مانے کر لے تو کچھ نہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو ان میں ہم میں فرق، پابند عمل میں غیر پابند عمل میں ہر ایک کے لیے طریقہ الگ ہے. قرآن کا خطاب سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، یہاں بھی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے ان یہودیوں کو اللہ کی کتاب تورات سے پوری طرح جڑے رہنے کا اعلان اور دعوے میں انتہا میں بھی ساری دنیا کے سامنے یہ پیام کہ جنت کا مستحق صرف یہی، کوئی دوسرا نہیں. پھر ان کے خرابیاں یہ تو اس امت کو پیام دینا ہے، یہ پیام دینا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اس کے اپنے عہد کو کیے گئے، اپنے رب سے کیے گئے عہد کو، اللہ کی کتاب کو ہاتھ میں لیا. اس کی وضاحت کئی طریقے سے آئیں گے. اس میں خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. یہ پارہ 6 چل رہا، پارہ 9 میں اسی کے متعلق، ان یہودیوں سے متعلق پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کتاب کو بڑا مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کے منشے کے خلاف میں ایک پہلو بھی خلاف نہیں ہونا. نہ صرف آپ تھامیے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، آپ کے ماننے والے جتنے ہیں یعنی آپ کے متبعین کو بھی تاکید کیجئے یاخذو، سب سے اچھے طریقے سے کتاب اللہ کو اختیار کر کے رہیں. ہماری تعداد گنتی سے باہر بھی ہے، لیکن جوزدان میں لپیٹ کر بڑی اس سے عزت کے ساتھ رکھ دینے کے حد تک قرآن کو بہت بڑی تعداد ہے. یہ تنقید نہیں ہے. اس جیسے خرابیاں یہودیوں کے اندر پیدا ہوئی، پورا پہلو سمجھنا تو قرآن کو پورا کہتے ہیں. یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ جاثیہ میں انہی کے بارے میں فرمایا. نہ صرف پیغمبر دیے، سب سے بڑی کتاب دیے، اس وقت کی دنیا کے طول و عرض میں انسانی اعتبار سے انسانوں میں، دنیا میں موجود جینے والے انسانوں میں سب سے بڑی فضیلت والا کوئی انسان ہے تو صرف اور صرف یہودی ہی ہے. یہ بھی فضیلت ہم نے دے دیا ان کو، لیکن فضیلت کو پچا نہیں سکے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کیے تو ہم نے دنیا میں ان کو دنیا کی نظروں سے، دنیا والوں کی نظروں سے گرا دیا. تو یہی اونچا مقام اس امت کے فرد کو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جو گرے ہوئے، گرتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، لنگڑتے ہوئے، یہ ساری خرابیاں کچھ اس قسم کے خرابیاں ہی ہیں. یہ پیام اس امت کو دینا ہے. اس سے انہوں نے کیا کیا اس کے ذریعے سے پیام، تو انہوں نے اپنے میثاق کو توڑ دیا. تو ہم نے بھی کیا کیا، لعناہم، جو فضیلت دیے تھے
اب ہم نے ان کے پر لعنت بھیجی. اپنی مہربانی سے دور کر دینا اس کو لعنت کہتے ہیں. لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ نے جو مہربانیاں عزت کے فضیلت کے سب کچھ دیے تھے اب سب کے سب ہٹا دیں. غلبے کے شان و شوکت کے رہو گے, آئیں گے تمہاری نسلیں, جب بھی نہیں سدھریں گے تو وہ شکل نہیں رہیں گی جو پہلی شکل تھی. کسی کے سہارے پہ بل بوتے پر رہو گے, فلاں فلاں پہ رہو گے, یہ وضاحت آ رہی ہے ان کے لیے. تو ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا, انہیں لعنت بھیج دی. پھر اس کے بعد ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. نافرمانی کرتے کرتے, غلط طریقے کرتے کرتے اب دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی, وہ طریقہ اچھا لگتا ہے. اب یہ نصیحت, یہ اچھی باتیں قبول کرتا نہیں دل. آج اس میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے. ایک انسان غلط کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو اس کے دل میں ایک ٹپکا لگتا ہے. آپ کھول کے دیکھیں گے ٹپکا نظر نہیں آنا نا صاحب. دل کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں, غور کرتے ہیں. کھول کے نکالیں گے دل کے اندر وہ آنکھ کہاں ہے بتائیے, بولیں گے آپ. دیکھنے کی طاقت پیدا کی تو دکھتی بھی ہے, پیدا کرو. جس سے ظاہری قوت ہے, اس آنکھ سے دیکھنے کی, دل سے دیکھنے کی بھی ایک آنکھ ہے. ہاتھوں سے پکڑنے کی, دل سے دماغ سے سمجھ کر پکڑنے کی, گرفت میں لینے کی بھی ایک طاقت ہے. ظاہری جتنی طاقتیں ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. نہ دکھنے والی طاقتیں انسان کے اندر یہ ہیں. کبھی ان طاقتوں سے ہٹ کر ایک زائد طاقت آتی ہے جس کو کہتے ہیں چھٹی حص کہتے ہیں آپ. یہ سب کچھ اس میں اختلاف نہیں ہے. تو اس طرح ایک ٹپکا پڑتا ہے ابتدا میں جو گناہ کرتا ہے ایک آدھ, تو ٹپکا پڑتے اس کو سمجھنے اور سمجھانے والوں نے یوں بھی سمجھایا جیسے اچھے صاف سفید کپڑے کے اوپر ایک دھبا لگ گیا. بار بار آپ کی نظر پڑی تو دل کھٹ 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 کرتا ہے. آپ اس کو دور کریں گے, رہنے دو, ہونے دو, پڑھنے دو, چھوڑ دیں گے تو پورے دھبے پڑ جائیں گے. تو اسی طرح اگر توبہ کر لے گا, اگر توبہ نہیں کرنے پر دھبے پہ دھبا, دھبے پہ دھبا, اس طرح دل کے اندر اسی سے تعبیر کیا گیا کہ اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں. حق کی پرواہ نہیں کرتا, حق بتانے والوں کی پرواہ نہیں کرتا, حق باتیں اس کے کان میں داخل ہوتی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیوں کیا؟ خرابی کیا کی تھی؟ یہ اصل چیز ہے. یحرفون الکلمہ, کلمتن کی جمع کلم آتی ہے عربی میں. کلمات خداوندی جو تورات کے ذریعے سے پیش کیے گئے تھے, یعنی آیتیں, یعنی احکام, یعنی طریق زندگی, ہر چیز پر آئیں گا اطلاع. اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دیا. حرف سے تحریف, حرف میں حرف لگا دینا, معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں. ظاہری بھی کیا تھا, معنوی بھی کیا تھا. یہ حق بات بتانے کو جب آئے تو اس کو چھپا دینا, یا معنی کے اندر ہیر پھیر کرنا, تعویل کرنا. آج بھی مضمون ہے. یہ خرابی انہوں نے سب سے زیادہ پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے جتنی چیزیں ان کو دیے تھے, بتائے تھے, یعنی احکام طریقے, فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا, اس کا بہت بڑے حصے کو بھلا ہی دیا, یعنی عمل سے نکال دیا. دیندار کہلانا بھی چاہتے ہیں, دین میں رہنا بھی چاہتے ہیں, لیکن بعض چیزیں ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کرتے. یہی وجہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی فوری بات. جن کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں تھا, اچھی خاصی ایک بڑی جماعت بھی مرتد ہوئی. بعض آگے بڑھ کر یہ اعلان کیے زکوٰۃ دیں گے, سب دیں گے, نمازیں پڑھیں گے, رات والی نماز میں ذرا سا ہم پابند نہیں رہیں گے. بعضوں نے کہا کہ نمازیں پڑھیں گے, سب کریں گے, لیکن مال میں سے محنت کے ساتھ کمانے کے بعد مال جو زکوٰۃ کے عنوان سے نکالنا, ہم یہ نہیں کریں گے. بعضوں نے یہ اعلان کیا. بعض تو جو کچے ایمان تھے, کچے ایمان کا مطلب یہ تھا آپ کی ایک حیثیت مشہور یہ ہے, آپ کے تحت میں چلنے والا ایک حلقہ ہے,
آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، آپ ایمان لا لیتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو چیلے بن کر فالوور بن کے کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان پکا داخل نہیں ہوا، لیکن ہمارا گرو، ہمارا لیڈر، ہم جس کو مانتے ہیں، جب انہیں ایمان لا لیا تو بات کو صحیح ہے، یہ ضمن میں لاتے ہیں ایمان۔ ایسے لوگ صورتحال پیچیدہ ہوگی۔ مشورہ کیا، ایمان و اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ ثابت قدم، سخت مزاج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہاں تک مشورہ دے دیا، اب ان کے ساتھ لڑنا لڑانا، اب اس کو حل کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فلاں جگہ جہاد کے لیے ایک معرکے کو بھیج دیا تھا، حضرت اسامہ کی نگرانی میں۔ آپ کے انتقال کی خبر دیکھ کر وہ رک گیا۔ سب نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہماری پوری فوج کو اب یہاں خود ضرورت ہے، خانہ جنگی جیسی شکل ہو رہی، کوئی مرتد ہو رہا، ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ انہوں نے فرمایا جس کا حکم نافذ فرما دیے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس کو روک نہیں سکتا، فوراً آگے بڑھنے کا حکم دیے۔ اور ادھر اعلان کرے کہ اگر کوئی شخص بھی، اگر ولو بالفرض کسی کے حصے میں ایک رسی کی بھی زکوٰۃ نکلنا واجب ہے اور نکل سکتی ہے، اور وہ دینے سے انکار کرتا ہے تو میں آخری خطرے خون تک اس تلوار کے ساتھ لڑوں گا، جہاد کروں گا اس میں۔ کس سے؟ کہلانے والے مسلمان سے۔ کس سے؟ جو اسلام کی کسی ایک چیز کو انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، جی مسلمانوں، مسلمان ہونا کہلانا ہی کافی نہیں، اسلام میں ہے مسلمان ہے تو پورے مسلمان بنو، کھانے پینے میں مسلمان بنو، معاملات میں مسلمان بنو، گواہی دینے میں مسلمان بنو، اطاعت و عبادتوں میں مسلمان بنو۔ انہوں نے بھی ایک خرابی کی تھی، بہت سارا اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا حصے کو بھلا دیا، یعنی عمل میں نہیں لائے یا ذکر نہیں کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرایا اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اس امت کو بھی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تم اپنی زندگی میں دیکھتے جاؤ گے، مطلع ہوتے رہو گے یہ لوگ کس طرح خیانت کرتے ہیں۔ عاشق نہیں کرنا، فلاں فلاں کر کے اس کے خلاف کرنا، کر کے فلاں کرنا۔ چلو غزہ جنگ کی بندی کا، غزہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، کل کیا ہوا میں پڑھیے، قومی دن کے اس میں مسجد اقصی کے اندر پھر حملہ ہوا، بیسیوں کو قتل کیا گیا۔ یہی میثاق ایگریمنٹ کر کے 10-12 دن بھی نہیں گزرے، ان کی صفت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، عہد شکری کرنا، الا قلیلا منہم، پورے کے پورے نہیں، ان میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں، یعنی پوری دنیا میں چند نیک بندے ہیں، تب کہیں تو اللہ تعالیٰ جس شکل میں بھی دنیا کو باقی رکھے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی تھوڑے ایسے ہیں، جب بات سمجھ میں آئی تو برابر ایمان بھی لائے، ہر نبی کو تقدس کا درجہ بھی دیے۔ اب یہاں پر دو باتیں، جو اب تک خرابی میں تھے اب پلٹ کے آ گئے، اب ان کو درگزر کرو، یا ان لوگوں کی ان حرکتوں کے اوپر وہ پیچھا کرنے کے بجائے تم اپنے آپ کو سدھرنے اور سدھارنے کی فکر میں رہو۔ فاعفو عنہم، لہٰذا ان سے درگزر معاف کرتے چلو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو خوب پسند کرتے ہیں، یعنی برا کرنے والے کے ساتھ برا کرنے کا کم سوچو، یہ آخری شکل ہے، جیسے کو تیسا آخری شکل ہے، آخری شکل۔ اسے عربی کے اندر محاورہ ہے، ان الحسنات اجرها نہیں، جزاء الحسنۃ حسنۃ بعدها وجزاء السیئۃ سیئۃ بعدها، حدیث نہیں ہے، بات یہ ہے، یعنی جو ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی کی جزا اس کے بعد پھر ایک نیکی ہوتی ہے، یعنی نیکی کرنے چلا تو نیکی کے اوپر نیک کام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ جزاء السیئۃ سیئۃ بعدها،
جب برائی کرتا ہے تو برائی کی جزا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد برائی کے اوپر اور ایک برائی اور ایک برائی اور ایک برائی آگے بڑھتے رہتا ہے. جب یہ چلتے جائیں گا تو دل سخت بنتا جائے گا. سخت کو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں دین والے معاملہ میں یعنی تن آسانی سے کام لینا، معمولی سمجھنا، ہاں ہوتے رہتا چلو پھر دیکھیں گے چلو، یہ سب کچھ اس کے اندر آئیں گے. یہ ایک پہلو یہودیوں کے بارے میں، قریب بالکل یہی پہلو اب ان کے بعد آنے والے عیسائی ان کی اس کیفیت کو اگلی آیت میں وضاحت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ.